बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कफ़ार मक्का की तरफ से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यहूदियों की तरफ से सवाल किया गया था ज़ुल्करनैन के बारे में कि ज़ुल्करनैन कौन था, तो उसका कुरान में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह कहफ के अंदर ही जवाब दिया। और सूरह कहफ की आयत नंबर 83 है, वयसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। आपसे ये ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उनका कुछ हाल आपके सामने पढ़ता हूँ। ज़ुल्करनैन के बारे में पहले ज़माने के बाज़ मुफस्सिरीन का ये ख्याल था कि जो सिकंदर है वही ज़ुल्करनैन है, लेकिन बाद में वो ज़ुल्करनैन का जो मुजस्समा है वो दरियाफ्त हुआ तो पता चला, और कुरान पाक में जो ज़ुल्करनैन के औसाफ बयान हुए हैं सिकंदर के ऊपर वो किसी तरह भी फिट नहीं होते। और जदीद मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन के नज़दीक कुरान पाक के ये तमाम औसाफ जो है वो साइरस या खौरस के ऊपर फिट होते हैं, जो कि फारस का फरमानरवा था। और ज़ुल्करनैन जो अरबी का लफ्ज़ है इसका मतलब है दो सींगों वाला, और उनके सर के ऊपर कोई सींग नहीं बने हुए थे, बल्कि वो ऐसी टोपी पहनते थे जिसके ऊपर बैंडे के दो सींग बने होते थे। चूँकि उनकी जो सल्तनत थी वो मशरक़ और मगरब में फैली हुई थी, इसलिए वो ऐसी टोपी पहनते थे। इनकी फतूहात मशरक़ में बल्ख तक फैली हुई थी, और मगरब में जो इनकी फतूहात थी वो एशियाई कूचक और शाम के साहिलों तक फैली हुई थी। और शुमाल में इनकी जो सल्तनत थी वो कफकाज और ख्वारज़म तक फैली हुई थी। 539 कबल अज़ मसीह जो है उन्होंने बाबुल को फ़तह किया। बाबल जो कि उस वक़्त का इराक़ था उसको उन्होंने फ़तह किया था। और यहूदियों की तरफ से ये जो सवाल था ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि वो इनके निजात दहिंदा थे और उन्होंने इनको नबूकदनेस्सर की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था। नबूकदनेस्सर ने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया था और बहुत से यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर साथ ले गया था। तो इसी वजह से उनके नज़दीक जो ज़ुल्करनैन थे उनकी बड़ी अहमियत थी। बाकी वल्लाहु आलम कि वो वही बादशाह थे या कोई और थे, लेकिन कुरान पाक में उनका तज़किरा ज़ुल्करनैन के नाम से किया गया है। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। और हमने उसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उन्हें हर चीज़ का सामान अता फरमाया था। फ़अतबअ सबबा, उन्होंने एक रास्ते की पैरवी की या वो एक रास्ते की तरफ गए। हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। यहाँ तक कि वो जब सूरज डूबने की जगह पर पहुँचे तो उन्हें वो सूरज समुंदर के अंदर दलदली जगह पर कीचड़ वाले पानी में डूबता हुआ नजर आया। उन्होंने ऐसा महसूस किया था, जबकि हकीकत ये नहीं थी कि समुंदर के अंदर जो है वो सूरज डूब रहा था, बल्कि वाजदहा का जिक्र है कि उन्होंने वहाँ पाया और वहाँ पर उन्होंने एक कौम को पाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि आप चाहे तो इनको सज़ा दें और चाहें तो इनके साथ अच्छा सलूक करें। उन्होंने इस कौम के ऊपर काबू पाया था, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनको दोनों इख्तियारात दिए थे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका करैक्टर भी बताया कि हमने फरमा दिया था, यानी कि अल्लाह की तरफ से ये जो वही होती है ये नबियों को होती है। चूँकि बनी इसराइल में हर दौर में नबी आते रहे हैं, तो हो सकता है किसी नबी की तरफ से ये अल्लाह ने उनको पैगाम दिया हो या अल्लाह ने उनके ऊपर वही की हो, या वो नबी भी हो सकते हैं। तो वाज़िया नहीं है, लेकिन अगर वो नबी थे हमारा उनके ऊपर ईमान है, और अगर वो नबी नहीं थे या किसी नबी के ज़रिए से अल्लाह ने उनको फरमाया था तब भी हमारा कुरान के ऊपर ईमान है। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। उन्होंने कहा कि जो जुल्म करेगा उसको तो हम सज़ा देंगे, और फिर वो जब अपने परवरदिगार के पास पहुँचेगा तो वो भी इनको सज़ा देगा। यानी कि जो जुल्म करेगा, अल्लाह के साथ शिरक करेगा, उसको तो हम जो है सज़ा देंगे। व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युसरा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे तो इनके लिए बदले में भलाई है, और हम इसे अपने काम में आसानी का ही हुक्म देंगे। यानी हम इनके लिए नरमी का हुक्म जारी करेंगे, आसान हुक्म इनके लिए जारी करेंगे। सुम्मा अतबअ सबबा, और फिर वो एक और रास्ते की तरफ चले। हत्ता
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو انہوں نے سورج کو ایسی قوم کے اوپر نکلتا ہوا پایا، ان کے درمیان اور سورج میں کوئی اوٹ نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو کہ گھر بنانے کا فن نہیں جانتی تھی. ایسے وحشی قبائل تھے جن کو چھت بنانے کا ابھی فن نہیں آیا تھا، یا وہ ایسے مکان بنا کر نہیں رہتے تھے، اس لیے سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی. كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا. ایسے ہی ہم نے ان کے پاس بہت سی خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا. ثم اتبع سببا، اور پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اور پھر وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچے جہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کہ بات سمجھنے کے بالکل قریب نہ تھی، یعنی کہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے بات کو سمجھایا اشاروں سے یا جیسے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خراج کا بندوبست کریں تاکہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کر دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ادھر آتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ ادھر نہ آ سکیں. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 ہے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو وہ کون سی قوم ہے اور وہ کہاں پر ہے. اس کے اوپر بعض مفسرین اور محققین جنہوں نے ان آیات مبارکہ کو اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ وہ چائنیز یا کسی وحشی قبائل کے اوپر انہوں نے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہیں بھی یہ وضاحت نہیں ملتی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ چائنیز ہے یا کہ وہ وحشی قبائل ہیں. اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. ہاں وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں. ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے اس کی صحت کے اوپر جو ہے بہت سارے محدثین نے ویسے تو اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے وہ ڈیلی دیوار کو جو ہے وہ چاٹتے ہیں، جیسے ہی دیوار ختم ہونے لگتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو صبح ختم کر دیں گے. وہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہیں گے تو اس دن وہ دیوار کو ختم کر دیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مومنین کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ان کو موت دے گا. تو صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں جو ہے اس کی پوری نہ ہوں. تو اس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے. قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. انہوں نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت کے ساتھ، جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جب دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ کو جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس کو پگھلا کر ان دو دیواروں کے درمیان میں ڈال دوں. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. بس تو وہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ اس میں وہ کوئی سوراخ کر سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. یعنی کہ جب انہوں نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کی مہربانی سے ممکن ہوا ہے. انہوں نے اپنے رب کی طرف اس کو منسوب کیا کہ یہ جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے اسی طاقت کے ساتھ میں نے اس کو تعمیر کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا. جب انہوں نے لوہے والی چادروں کو اتنا زیادہ گرم کر دیا، آگ کی طرح گرم کر دیا اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا
تو وہ ایک ویلڈنگ کی طرح جو ہے مضبوط ہو گیا، کہ جس طرح لوہے کو ویلڈ کیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو اسی طرح لوہے کے اندر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈلا تو وہ ویلڈ ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو یہ عقل سمجھ عطا فرمائی تھی، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک توحید پرست بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اب یہ قوم کہاں پر ہے؟ اس زمین پر ہے یا کہ کسی اور زمین پر ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہے، تو آیا کہ وہ اسی زمین پر ہے یا کسی دوسری زمین پر ہے؟ اللہ ان کو یہاں پر اتار دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں جو اشارہ ملتا ہے کہ وہ بلندی سے اتریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری زمین سے ادھر آئیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھولے گا تو اسی وقت سامنے آئیں گے۔ اس سے قبل از وقت ہم ان کے بارے میں زیادہ وضاحت پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چائنیز اور یہ وحشی قبائل ہیں، ان میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی علامات بتائی ہیں، اور قرآن پاک میں جو جس طرح کا ان کا تذکرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں جس طرح ان کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو پی جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے، یہ وحشی قبائل اور چائنیز سے ہٹ کر کوئی قوم ہے، جس کے بارے میں ہمیں ابھی فی الحال تو اس کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے، لیکن اللہ اس راز سے پردہ ہٹائے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے ایسے راز ہیں، ایمان بالغیب ہے۔